ملتان کی 500 سال قدیمی شاہی عیدگاہ، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دور دراز سے عید پڑھنے آتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کی خوبصورت ترین مسجد ہے یہ، 48 کنال زمین ہے، سڑک تک پہ صفیں بن رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کہ عید کے حوالے سے جو یہ ملتان کی سب سے بڑی شاہی عیدگاہ ہے اور یہاں پر کیا انتظامات ہوتی ہیں اور کس طرح سے مینیج کی جاتی ہے؟ یہ شاہی عیدگاہ ظاہر ہے کہ ایک تاریخی عیدگاہ ہے اور تقریباً 500 سال پہلے یہ تعمیر کی گئی تھی، اور اس کے بعد 51 ایئرز میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر امامت خطابت فرماتے رہے اور عیدیں پڑھاتے رہے، اور ان کے بعد تو اب 40 سال مجھے بھی ہو گئے یہاں پر یہ خدمت انجام دیتے ہوئے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ میں عرض کروں گا کہ جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے تو یہاں پر جیسے اب گرمیوں کا موسم ہو، اس میں شامیانے لگانے کی ضرورت ہو، صفیں بچھانے کی ضرورت ہو، اسی طرح نمازیوں کے لیے پانی کی ضرورت ہو، تو یہ سب کام بنیادی طور پر یہاں کی میونسپل کارپوریشن کا ہوتا ہے، اور ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں یہ چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے ہمیں تعاون ملتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ویسے آپ یہ دیکھیں کہ شاہی عیدگاہ کھنڈر بنی ہوئی تھی، اس کی رینوویشن اس وقت جنوبی پنجاب کی خوبصورت ترین مسجد ہے یہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ملتان کا سب سے بڑا جو اجتماع ہے عیدگاہ وہ یہیں پہ ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے جیسے آبادیاں پھیلتی ہیں اور مختلف علاقوں کے اندر اجتماعات ہونے لگتے ہیں تو لوگ ذرا تھوڑے سے سہولت پسند ہو گئے ہیں نا، تو اپنے گھر کی مسجد قریب کی یا کوئی گراؤنڈ قریب کا وہاں پہ اجتماع ہو رہا ہو عید کا تو وہاں پر پریفر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک ٹریڈیشن ہے، ایک روایت ہے کہ لوگ دور دراز سے عیدگاہ میں آ کے عید کی نماز ادا کریں، تو اس حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔ اور ملتان کارپوریشن، یہاں پولیس کا انتظام ہوتا ہے، ٹریفک کنٹرول کی جاتی ہے، بعض اوقات مجمع زیادہ ہو تو سڑک تک پہ صفیں بن رہی ہوتی ہیں۔ عید کتنے بجے ادا کی جاتی ہے؟ یہاں پر یہ کوئی عید کا یہ چونکہ چاند کے حوالے سے ہوتا ہے، موسم بدلتا رہتا ہے، اس لیے کوئی فکس ٹائم آپ ہمیشہ کے لیے تو اناؤنس نہیں کرتے۔ اب جیسے عید الاضحیٰ کے لیے جو ٹائم اناؤنس کیا گیا ہے وہ 8:30 بجے کا کیا گیا ہے، اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو ذرا جلدی ہونا چاہیے کیونکہ وہ قصائی وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو قربانی کرنی ہوتی ہے۔ کتنی ٹوٹل صفیں بن جاتی ہیں؟ تو یہ صفیں کی شمار اور گنتی تو نہیں ہوتی، اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 48 کنال زمین ہے، تو 48 کنال زمین یہاں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب وہاں پہ آپ صرف آپ ہال کو دیکھیں جو کہ ہم عیدگاہ کا چھوٹا سا حصہ ہے، اس کے اندر کتنی صفیں ہیں اور ایک صف میں کتنے ہزار آدمی آتے ہیں، یہ شمار کریں تو اندازہ ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کیا اجتماع ہوتا ہے۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم یہیں پر جو ہے وہ عید نماز کی ادائیگی کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ خاص بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس وقت تک ہماری عید ہی نہیں ہوتی جب تک ہم شاہی عیدگاہ میں جو ہے وہ نماز کی ادائیگی نہ کریں، کیونکہ یہاں پر صرف چند لوگ نہیں ہوتے، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے یہاں پر، اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے، دور دراز علاقوں سے بھی جو لوگ یہاں پر آتے ہیں، کیونکہ ان کی یہاں پر یادیں وابستہ ہیں اور ہماری اپنی یادیں جو ہیں وہ یہاں پر وابستہ ہیں۔ یہ انگریز دور کی شاہی مسجد ہے، اور تو اگر ہم اس کی تاریخ کی بات کریں تو یہاں پر جو انگریز لوگ ہوا کرتے تھے وہ یہاں پر رہائش پذیر بھی ہوتے تھے، کچھ لوگ پڑھنے کے لیے یہاں پر آتے تھے تو وہ بھی یہاں پر رہتے تھے، ہاسٹل ٹائپ یہاں پر ہوتے تھے۔ اس کی تاریخ تو جو ہے وہ بہت پرانی ہے، لیکن آج بھی اگر آپ یہاں پر انٹر ہوں گے تو آج بھی اس کے جو در و دیوار ہیں، اس کا جو اندرونی حصہ ہے آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ خوبصورت جو ہے وہ بن چکا ہے۔ تو اس میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو وہی زمانہ جو ہے وہ یاد آتا ہے، اور وہی ایک ہسٹری جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائز ہوتی ہے، ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ مجھ سمیت کئی ہزار لوگوں کی یادیں جو ہیں وہ وابستہ ہیں۔ اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو یہ ایک عظیم شاہکار ہے، اور یہاں پر جب یہ بن جائے گی مکمل، جب اس کی رینوویشن مکمل ہو جائے گی تو ہم دیکھیں گے تو یہ خوبصورتی کا ایک نیا سرچشمہ بن کر جو ہے وہ ابھرے گا۔ کافی سارے جو ہم دیکھتے ہیں جب عید پڑھنے کے لیے بچے، بڑے، بزرگ سبھی جو ہے وہ عید کے لیے آتے ہیں، تو بڑی سکونیت جس کو کہتے ہیں، خوشی ملتی ہے، اور اتنی تعداد دیکھتے ہیں ہم، اتنی تعداد ماشاءاللہ سے کہ وہ بڑی خوشی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ عید کے موقع پہ ہم اپنے جو بھائی ہیں، کزن ہیں، دوست ہیں، سب کے ساتھ اکٹھے آتے ہیں، اور یہاں پر ایسے ہوتا ہے جیسے خوشی کا سماں ہو، اور سکون ملتا ہے، روحانیت جس کو کہتے ہیں۔